حضرت لوط علیہ السلام اور قوم لوط کی تباہی، بحیرہ مردار کا ایک پراسرار راز۔ جب آپ کسی ایسی جگہ کے بارے میں سوچتے ہیں جہاں زندگی مشکل ترین حالات میں بھی موجود ہو، تو کیا آپ کے ذہن میں کوئی منظر ابھرتا ہے؟ ایک ایسی جھیل ہے جسے دنیا بحیرہ مردار کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے پانی میں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی اور اس کے چاروں طرف کی زمین مکمل طور پر بانجھ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا یہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، یا یہ کسی ہولناک عذاب کی یادگار ہے؟ قرآن پاک میں ایک ایسی قوم کا تذکرہ ہے جو بدترین اخلاقی پستی کا شکار تھی۔ قوم لوط نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور اعلانیہ گناہوں کو اپنی پہچان بنا لیا۔ پھر ایک رات آسمانوں سے ایک ایسا عذاب نازل ہوا جس نے نہ صرف پوری بستی کو نیست و نابود کر دیا بلکہ اسے زمین سے اٹھا کر الٹ بھی دیا، اور اس واقعے میں ایک عورت کی نافرمانی نے اسے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام اور قوم لوط کی سچی کہانی ہے۔ اسلامی تاریخ میں کچھ لمحات ایسے ہیں جو محض قصے نہیں ہیں بلکہ انسانیت کے لیے ہمیشہ کی یاد دہانی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے جنہیں اللہ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو اخلاقی زوال کا شکار تھی۔ یہ قوم اس وقت کے اردن اور فلسطین کے علاقے میں رہتی تھی، وہی علاقے جہاں آج بحر مردار موجود ہے۔ یہ لوگ ایک ایسے گناہ میں مبتلا تھے جو پہلے کبھی دنیا میں عام نہیں تھا۔ قرآن اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ انہوں نے ایسی بے حیائی کا ارتکاب کیا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سال ہر سال انہیں سمجھانے کی کوشش کی، انہیں نصیحت کی اور عذاب سے ڈرایا، لیکن جب ایک قوم ضد اور گناہ میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو تاریخ میں ایک تکلیف دہ باب لکھا جاتا ہے۔ وہ پرسکون بستیاں سرسبز وادیوں میں آباد تھیں، پانی کے چشمے تھے اور زمین زرخیز تھی، لیکن اس تمام خوبصورتی کے پیچھے ایک تاریکی چھپی ہوئی تھی۔ وہ مسافروں کو لوٹتے، راستوں میں فساد پھیلاتے، اور ان کا سب سے بڑا گناہ تھا مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا، اور وہ یہ اعمال نہ صرف کرتے تھے بلکہ ان پر فخر بھی کرتے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی تو فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے پڑتے ہو۔ لیکن قوم نے ان کی بات سننے کے بجائے مذاق اڑایا اور کہا، لوط اور اس کے پیروکاروں کو شہر سے نکال دو، یہ لوگ تو بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ اسی لمحے ایک قوم نے خود ہدایت کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو خبردار کرتے رہے۔ ان کی آواز میں درد تھا اور ان کے الفاظ میں نصیحت۔ وہ کہتے تھے، اللہ سے ڈرو اور ان گناہوں سے باز آ جاؤ، لیکن قوم کے دل سخت ہو چکے تھے۔ وہ نہ صرف گناہ کرتے تھے بلکہ شہر میں آنے والے نئے مسافروں کو بھی ستاتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی اجنبی شہر میں داخل ہوتا تو وہ بھی اسے اپنی بدکاری کا نشانہ بناتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک گناہ نہیں رہا تھا بلکہ ایک سماجی بیماری بن چکا تھا، اور جب کوئی قوم اجتماعی طور پر گناہ کو معمول بنا لیتی ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلے کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کچھ مہمان آئے۔ وہ نہایت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ در حقیقت یہ اللہ کے فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر قوم کو ان مہمانوں کے بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ کوئی شرمناک حرکت کریں گے، اور یہی ہوا۔ جلد ہی شہر میں خبر پھیل گئی کہ لوط کے گھر میں خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ لوگ گروہوں کی شکل میں ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ وہ دروازہ پیٹنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، لیکن قوم میں کوئی شرم باقی نہ تھی۔ اسی لمحے فرشتوں نے اپنی اصلیت ظاہر کی اور کہا، اے لوط، ہم خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عذاب کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا، رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، لیکن ایک اہم ہدایت بھی دی گئی کہ تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حالانکہ فرشتوں نے یہ بھی کہا، سوائے تمہاری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے دل سے ایمان نہیں لایا تھا، اس کی ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے پیروکار شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ آسمان پر خاموشی تھی اور زمین کسی خوفناک لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے آخری لمحات میں آسمان پر ایک زوردار آواز گونجی، زمین لرزنے لگی۔ اللہ کے فرشتوں نے سب سے پہلے پوری بستی کو زمین سے اٹھایا، پھر اسے زمین پر الٹ پھینکا۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی۔
आसमान से पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसने लगे जो हर मुजरिम के नाम के साथ निशान जद थे। कुछ ही देर में एक पूरी तहजीब दफन हो गई। वो सरसब्ज ज़मीन हमेशा के लिए तबाह हो गई। बाद में इस इलाके में एक अजीब झील बनी जिसे अब दुनिया बहरे मुर्दार के नाम से जानती है। कहते हैं कि इसके पानी में नमक की मिक़दार इतनी ज़्यादा है कि वहाँ कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। आज भी ये ज़मीन इस अज़ाब की खामोश गवाह है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के साथ क्या हुआ? अज़ाब को देखने के लिए जब वो पीछे मुड़ी तो वो भी इसी अज़ाब का निशाना बन गई। कुरान हमें बताता है कि वो हलाक होने वालों में शामिल थीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और कौम लूत की कहानी महज एक तारीखी वाक़या नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के लिए एक अजीम नसीहत है। जब कोई मुआशरा गुनाह को मामूल समझने लगे, जब बदकारी को आज़ादी कहा जाने लगे और जब हक की आवाज़ का मजाक उड़ाया जाने लगे, तो तबाही करीब आ जाती है। अल्लाह ताला इंसान को बार बार मौका देता है। वो अंबिया भेजता है, नसीहतें भेजता है और इंतबाहात भेजता है। लेकिन जब कोई कौम जिद में अंधी हो जाती है तो तारीख में ऐसे वाक़यात दर्ज होते हैं जो आने वाली नस्लों के लिए सबक बन जाते हैं। बहरे मुर्दार आज भी खामोशी से यही कहता है कि अल्लाह का कानून हमेशा कायम रहता है और हर इंसान को अपने आमाल का जवाब देना होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस तरह के ईमान अफरूज और सबक आमोज इस्लामी वाक़यात मज़ीद सुनना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो और दिलचस्प इस्लामी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मज़ीद बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस बनाने की हौसला अफजाई करती है।